فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات۔ سب سے پہلے خداوند متعال کے حضور تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے انتہائی نامساعد اقتصادی حالات میں میری قوم کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں دل کھول کر حصہ ڈالا۔ یہ جو مختصر سا کام دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مکمل نہیں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں اسپیکر پہ اعلان کیا ہے کہ مدد کریں، نہ کسی کو کہا ہے، نہ کسی کے پاس گیا ہوں، لیکن امام وقت کی شفقت سے تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ اب تک خرچ ہو چکا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا جذبہ خدمت ہے کہ جس دور میں لوگ اپنے گھر کی روٹی کے خرچے کے لیے تنگ ہیں، اس دور میں انہوں نے اپنی ہمت سے بڑھ کر اس کام کو اہمیت دی۔ رکاوٹیں بھی ماشاءاللہ ہیں اور رہیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کام بندہ کرے تو اس میں رکاوٹیں نہ آئیں۔ ہر شخص نے اپنے خیالات اور نظریات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو ہر شخص آزاد ہے قیامت والے دن اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور جھوٹ اور جھوٹی تبلیغات یہ بھی ایک کام کا حصہ ہوتا ہے۔ ڈونر بھاگ گیا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ الحمدللہ میرا کوئی ڈونر نہیں ہے، میں نے بے نیاز خالق مالک پر توکل کرتے ہوئے اور اپنے امام پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کام شروع کیا تھا۔ مجھ سے پہلے کسی نے پوچھا تھا، ابھی مسجد گرائی جا رہی تھی، کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ 2 لاکھ میرے پاس ہیں، وہ بھی جو ملبے کے مجھے ملے تھے۔ اس کے بعد ان صاحب نے کبھی رابطہ نہیں کیا اور سناٹا ہو گیا۔ سب مومنین کی خدمت میں دستبستہ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اس کار خیر میں کسی قسم کا بھی حصہ ڈالا ہے، تعمیرات میں، دامیں، درہمیں، سخنے، خداوند متعال آپ دعا فرمائیں کہ میرے اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین اس دنیا اور آخرت میں انہیں اپنی عظمت کے مطابق جزا سے نوازے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے اس نیک عمل کو۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے بار بار اصرار کیا ہے کہ ان کے نام نہ لیے جائیں، اور نام لینے کو میں پسند بھی نہیں کرتا، لیکن دعاؤں میں تو انسان یاد رکھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا اور بہت مشکل کام تھا، ہمت کی اور ساتھ کھڑے رہے۔ قوم کا ہر فرد ساتھ کھڑا ہے، کسی خاص شخص کو نہیں کہہ رہا، نہ کوئی خاص شخص میرے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی طرح بارگاہ ربوبی میں امید رکھتا ہوں اور امام وقت کی حضور یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنی عزت شفقت کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ زینت اور آرائش یہ کوئی عبادت گاہوں کا مصرف نہیں ہوتا، ان میں ایسا عمارت مضبوط ہونی چاہیے اور
جو طبی یا کہیں سائنسی ضروریات ہوتی ہیں اس کے مطابق اسے ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دولت بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہے۔ یہ آیہ مجیدہ جو تلاوت کی ہے وہ آپ نے سنی ہوئی ہے اور ہر بندے کو یاد ہے کہ خداوند متعال نے جب ماہ مبارک کے روزوں کا مطالبہ کیا ہے تو بڑا یہ خطاب کا انتہائی وہ پیار والا انداز ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ صرف آپ پہ نہیں، آپ سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہے، اور وجہ یہ ہے لعلکم تتقون کہ شاید آپ متقی بن جائیں۔ پس ماہ مبارک در حقیقت تقوی الہی کے اختیار کرنے کی ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے۔ اسی مہینے میں ہم نے پورے سال کے لیے اپنا روحانی زاد سفر اکٹھا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ روزے کی بنیادی غرض و غایت جو اس آیہ مجیدہ میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے کہ تقوی اختیار کر سکے۔ تو ہمیں روزے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے جو مقصد ہے کہ انسان تقوی الہی اختیار کر سکے۔ روزے کو اور صیام کو صرف پیٹ پرستی کا ایک ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ انسان روزے سے ہے اور وہ کھانے جو عام حالات میں نہیں کھا سکتا ان کھانوں پہ خرچ کرنے سے اس کا جی گھبراتا ہے، ماہ مبارک میں وہ سارے خرچے شروع کر دیتا ہے۔ ماہ مبارک کا ایک کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہو۔ جب انسان پہ خود گزرتی ہے تو پھر کسی مصیبت کی صحیح تکلیف کو انسان درک کرتا ہے۔ بھوک سے گزرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ بھوک انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ بھوک کا پتہ چل گیا تو آج شام کو 10 روٹیاں کھا لی جائیں، 10 قسم کے کھانے کھا لیے جائیں۔ یہ اس لیے کہ ہمیں دوسرے انسانوں کی بھوک کا احساس ہو اور ہم بحد امکان اور بحد قدرت ان کی بھوک والی مشکل کو حل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ خطبے کا ٹائم بہت معین ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے، اس لیے بہت سی باتوں کی تفصیلات تو نہیں دی جا سکتی۔ یہ مسجد کے چندے کے لیے نہیں کہہ رہا یا تعمیرات کے چندے کے لیے نہیں کہہ رہا، بنیادی طور پہ ہماری جو نیکیوں پہ خرچ کرنے کا سوچنے کا انداز ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کی کاموں میں اگر حصہ دینا ہے تو کوئی 2-4 لاکھ ہو، کوئی 2-4-10 ہزار ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ حصہ لے سکتا ہے۔ نہیں، 2-4-10 لاکھ کی یا 10,000 کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اتنا تو کر سکتا ہے کہ اس کے ماہانہ خرچے میں جو ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے وہ کسی نیکی پہ خرچ کر دے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد کو چندہ دے کے جانا۔ والدین رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتے، تو جو میں مہینے میں گھر کھانے پینے پہ اور گھر چلانے کے لیے خرچ کرتا ہوں ان میں سے ایک دن کا خرچہ تو میں ان کے لیے خرچ کر سکتا ہوں۔ ایک دن کا خرچہ اگر اسے خرچ کر دیا جائے تو میری زندگی زیادہ متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن جنہیں فکر ہوتی ہے اس قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور تقوی بہت ہی اہمیت والی چیز ہے۔
عبادات اور دیگر اعمال، ان سب کی قبولیت کی شرط ہے تقوی۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، سال بھر روزے رکھیں، اور اگر روزہ رکھنے والے تقوی سے خالی ہے تو اس کے اعمال کی قبولیت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے قرآن نے صریح فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کے راستے پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ تو بہت کرتے ہیں، کام نیکی کے بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایک نیک عمل انجام دینے والے شخص کو جو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی کے بغیر نیک اعمال اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پیدا نہیں کرتے، اور انسان کی زندگی کی ہر مشکل کا حل ہی تقوی الہی میں ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر مشکل اس کا حل ہے تقوی الہی۔ یہ ایک ایسا عمومی نسخہ ہے جو ہر مرض پہ اثر کرتا ہے، ہر مشکل کو حل کرنے کی چابی یہی نسخہ ہے۔ قرآن کریم نے صحیح فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ایک آیت میں ہے کہ اس کے لیے مخرج قرار دے دیا جاتا ہے، اور ایک میں ہے کہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے معاملے کی اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ بس ایک دین کے پابند اور مذہب کو اہمیت دینے والے شخص کے لیے ہر چیز سے زیادہ اس بات پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا تقوی الہی کتنا ہے، کیونکہ سب اعمال شرف قبولیت اس وقت پیدا کریں گے جب عمل کرنے والا صفت تقوی سے متصف ہو۔ سرکار دو عالم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، اصحاب حضرت کی محفل میں موجود تھے، حضرت نے ارشاد فرمایا خصلۃ من لزمها اطاعته الدنیا والآخرہ۔ کلمات پہ غور فرمانا کہ ایک انسانی خصلت ہے جو اس کو اپنے لیے لازم بنا لیتا ہے، اس خصلت کو اپنا لیتا ہے، دنیا اور آخرت اس کی اطاعت کرتی ہے۔ صرف دنیا نہیں، آخرت بھی اس کی اطاعت کرتی ہے۔ خصلۃ من لازمها اطاعته الدنیا والآخرہ وربح الفوز بالجنہ، اور اسے اس سارے کاروبار کا جو پرافٹ ہوتا ہے، جو منفعت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ فوز بالجنہ، جنت گیا۔ اب ایک ایسی بات حضرت فرمائے کہ ایک خصلت ہے تو سننے والا تو چاہے گا کہ اس خصلت کا پتہ چلے کہ ایک کون سا ایسا کام ہے کہ بندہ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دے، دنیا و آخرت انسان کی مطیع ہو جاتی ہے، فرماداری شروع کر دیتی ہے۔ تو حضرت سے پوچھا گیا قیل وما ہی یا رسول اللہ، وہ ایک خصلت کون سی ہے جو آپ فرما رہے ہیں جس کے اتنے آثار ہیں، صرف دنیا تک منحصر نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کے اثرات ملتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا قال التقوی، تقوی وہ خصلت ہے کہ جو اپنے لیے لازم قرار دے دیتا ہے، دنیا اور آخرت اس کی فرمان برداری کرتی ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ یہ عزت کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، پنجابی معاشرے میں نعت اور برصغیر کے پورے مسئلے میں معاشرے میں عزت،
بڑی ہمیں عزت کی فکر ہوتی ہے، اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے یہ کر دیا ہے، اور مفہوم عزت بھی نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو ان کے تابع دار ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق اللہ عز وجل، ثم تلا ومن یتق اللہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ عزت دار ہو، سب سے زیادہ اس کی عزت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اگر کسی کا مقصود اصلی ہے عزت، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور اس تقوی کی تربیت کے لیے یہ ماہ مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیا چیز ہے تقوی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من تعر من لباس التقوی لم یستر بشیء من اللباس، جو تقوی کے لباس سے ننگا ہو جاتا ہے نا، دنیا کا کوئی لباس اس کو پوشیدہ نہیں کر سکتا، چھپا نہیں سکتا، پھر ننگا ہے۔ 10 سوٹ ایک مرتبہ پہن لے، بند کمرے میں بیٹھ جائے، ننگا ہے، ننگا ہے، دنیا کا کوئی لباس اس کی ستر پوشی اور پردہ پوشی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور جملے میں ارشاد فرمایا کہ من غرس اشجار التقوی، من غرس اشجار التقی جنا ثمار الہدایہ، کہ جو شخص بھی تقوی کے درخت لگاتا ہے تو اس سے ہدایت کے پھل چنتا ہے۔ یعنی ہدایت کا کوئی اگر خواستگار ہے، ہدایت کے راستے پہ گامزن رہنا چاہتا ہے، بے نیاز خالق مالک کے دربار سے ہدایت کا تحفہ وصول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ جو تقوی کے درخت لگائے گا وہ ہدایت کے پھل توڑے گا، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی پاور ہے کہ اگر کسی کے پاس تقوی جیسی نعمت موجود ہے تو پھر اس کا کوئی عمل بھی کم شمار نہیں ہوتا۔ صاحب تقوی ہے نا کوئی، تو 8 آنے 50 پیسے بھی خرچ کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ کم شمار نہیں ہوں گے۔ ایک معمولی سا عمل انجام دے رہا ہے تو وہ کم شمار نہیں ہوتا۔ اور معصوم نے فرمایا کہ لا تقل مع التقوی، لا یقل مع التقوی عمل، عمل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہوتا، قلیل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وکیف یقل ما یتقبل، وہ عمل کیسے کم ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ جب ایک عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہے تو پھر اس عمل کے ساتھ لفظ کمی اور قلت کا لاحقہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بے نیاز جس کا عمل قبول کر لے، اس سے بڑھ کے اور اسے کیا چاہیے؟ حدیث ہے کہ بندہ 2 درہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، تو ان 2 درہموں کے عمل کے مقابلے میں اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے قربتاً اللہ، خلوص سے،
اللہ اس 2 رکعت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے جواب میں اسے جنت عنایت کر دیتا ہے۔ اور تقویٰ کا وصف اور خصلت اگر کسی کو مل گیا اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا کوئی عمل بھی کم نہیں ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کم ہے، اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا اس نے قبول ہی نہیں کیا۔ ویسے ناراض نہ ہونا، اکثر آپ ناراض ہی ہوتے رہتے ہیں، اس بات پہ ناراض نہ ہونا، جو میں خود سوچتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ انسان 30 40 50 سال اللہ کی عبادات کرے، اس کے فرامین کے مطابق اعمال کرے، اور قیامت والے دن ان نمازوں میں 2 رکعت نماز بھی ایسی نہ نکلے جو وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ کتنا خسارے کا یہ سودا ہے، کتنا خسارے کا سودا۔ لمبی لمبی نمازیں، روزے، اور جب بے نیاز حاکم، بے نیاز خالق مالک کی بارگاہ میں وہ ساری لسٹ پیش کی جائے، ان میں 2 رکعت نماز بھی ایسی نہ ہو کہ جسے وہ شرف قبولیت عنایت کرے، تو اس سے بڑھ کے انسان کا گھاٹے والا کام کون سا ہونا ہے؟ لہذا ابھی ہمارے پاس مہلت باقی ہے۔ چھوڑ دے انا، چھوڑ دے بڑائی، چھوڑ دے پنجابی ناک اور عزت۔ ہمیں اپنے کاموں میں صرف اس کی رضایت اور ناراضگی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں اگر میرا 5 پیسے کا عمل قبول کر لیا جائے تو اس کی قیمت دنیا کا کوئی شخص ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ اس عمل کے مقابلہ میں ہیچ ہے، اس لیے کہ بے نیاز خالق مالک نے اس کو اتنی اہمیت دی اس عمل کو کہ اس نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ لہذا ماہ مبارک میں سب کام کریں، سب نیکیاں کریں، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کی بہار کے ایام ہیں، ایک ایک لفظ پہ کتنی کتنی، ایک ایک حرف پڑھنے پہ کتنی کتنی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو مقصد ہے تقوی الہی حاصل کرنا، اس مقصد کو بھی مد نظر رکھیں۔ حضرت نے فرمایا، شاید صحابہ کا مجمع تھا، حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی تسبیحات اربع پڑھے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ پاک اس کے لیے ایک کھجور کا درخت جو ہے جنت میں لگوا دیتا ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس کے مطلب میرے تو جنت میں درخت بہت زیادہ ہوں گے۔ حضرت نے پھر جملہ ارشاد فرمایا، ہاں مگر یہ کہ پیچھے سے کوئی ایسا عمل نہ بھیجے جو سب کو خراب کر دے۔ میں بڑی دفعہ اصرار کر چکا ہوں، کوئی کسی پہ طنز نہیں ہے، مجھے تو اپنے عمل کی فکر ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بڑی قیمتی نیکیاں کرنے کے بعد انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ کسی کی 1500 مدد کر لی، اب اسے جتلا رہا ہے، اسے شرما رہا ہے بار بار، تو پھر اس کا کیا ملے گا؟ اس کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ ایک شخص کو آپ بے عزت کر رہے ہیں، ایک شخص کو جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں،
اس سے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ لہٰذا جو نیکی کر لیتے ہیں خدا را اس بات کو اہمیت دیں، عمل سے زیادہ اس بات پہ زور لگائے کہ میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ان نیکیوں کی ہمیں ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ کسی کو نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ یہ سوچیں، جو آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ دانا، آپ سے زیادہ دولت مند موجود ہیں، لیکن انہیں یہ موقع نہیں ملا ہے۔ یہ بھی بے نیاز کا انتخاب ہوتا ہے کہ کسی کو نیکی کا موقع ملتا ہے اور وہ حوصلہ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے۔ اور اگر اللہ نے اپنے لطف و کرم سے آپ کو انتخاب کر لیا ہے اس نیکی کے لیے، تو پھر شیطانی وساوس سے اور یہ پنجابی ناک اور بر صغیر کی عزت کو آپ اس طرح آگے نہ لائیں کہ وہ نیکی ضائع ہو جائے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے